ایک شخص والدین کا فرما بردار ہے، بے حد خدمت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، ان کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قبروں کا طواف بھی کر رہا ہے، مزاروں کے گرد گھوم بھی رہا ہے۔ شرک جب اس کی زندگی میں داخل ہوا تو وہ عمل جو ہے اس کا اس شرک کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعلم ارشدک اللہ لطاعتی، اعلم، آپ اس بات کو اچھے سے جان لیں، بخوبی جان لیں۔ طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ کلمہ بولا، اعلم۔ اس کے بعد فرمایا ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی اپنی اطاعت کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کا مسلمان ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرتا ہے۔ رب باری تعالی کی پاک کلام میں سورۃ الفاتحہ ہے کہ جو ہر مسلمان پر ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، کہ جس میں انسان ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہدایت والے راستے پر چلا۔ تو شیخ رحمہ اللہ بھی اپنے طلباء کو اور اس رسالہ کے قارئین کو یہ دعا دے رہے ہیں، ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اپنی اطاعت کی طرف، ہدایت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، یقیناً حنیفیت وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ حنیفیت کسے کہتے ہیں؟ حنیفیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ایک طرف ہو کر، یک طرفہ ہو کر اپنی قوم، اپنے قبیلے سے، کیونکہ قوم اور قبیلہ جو ہے وہ شرک کا، بت پرستی کا شکار ہے، تو کوئی شخص ایک طرف ہو کر پوری قوم اور پورے قبیلے کو ترک کر کے الگ ہو کر اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ رب باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب قرآن پاک میں تذکرہ کیا تو ان کو حنیف کہا۔ حنیف، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہودیت اختیار کرو گے اور عیسائیت اختیار کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اصل جو حنیفیت ہے یا اصل جو راہ ہدایت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلمان تھے، یعنی اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ مزید فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے اور حنیف تھے، یعنی اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے باپ سے ایک طرف ہو کر، جو بت پرستی کا شکار تھی، بتوں کو پوجنے کی طرف مائل ہو چکی تھی، تو ایک طرف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اکیلے اللہ کو پوجنے والے تھے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، وہ حنیفیت کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں شیخ نے فرمایا کہ آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اکیلے اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اور اپنی بندگی کو خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ یہی اصل حنیفیت ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور بندگی میں اخلاص لایا جائے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا کہ انہوں نے سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کو پوجا کو چھوڑ کر، اسی طرح بت پرستی کو چھوڑ کر اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کو رب مانا، اللہ کو الہ مانا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں مخلصا لہ الدین، کہ بندگی کرتے ہوئے اخلاص کو اپنانا، عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔
اخلاص کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مقامات پر فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، ان صحابہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، یعنی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے حبیب آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ عبادت کروں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، الا جو ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے، متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے یہ کلمہ بولا جاتا ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار کہ خالصتاً دین جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی دین کو جب اپنانا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنانا ہے۔ اسی طرح فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیجیے۔ مصنف رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی چیز کا تمام لوگوں کو حکم دیا، اسی چیز کا، کس چیز کا؟ حنیفیت کا، کہ وہ حنیفیت کو اپنائیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں، ان کے دین پر چلیں، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیدا بھی اسی لیے کیا، کما قال تعالی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بتایا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچا لو۔ یہی دعوت ہر رسول کی تھی، اور ہر رسول اپنی قوم تک اللہ سبحانہ و تعالی کے اس پیغام کو لے کے آیا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر کو، چاہے وہ صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے، جن کا تذکرہ رب باری تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں کیا۔ تمام انبیاء کی دعوت اگر ذکر کی گئی ہے تو صرف اسی بات سے ذکر کی گئی ہے کہ قوم کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی، اور یہی چیز حنیفیت ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ أي الحنیفیہ، یعنی اللہ نے تمام لوگوں کو جو حکم دیا وہ کس چیز کا دیا؟ وہ حنیفیت کا دیا۔ اصل اس کلام میں شیخ رحمہ اللہ نے عرب کا ایک جو بڑا ہی بہترین اسلوب ہے فصاحت و بلاغت کا، اس کو اپنایا اور اختیار کیا کہ عرب کلام میں بسا اوقات تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ اصل جو کلام ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے تھی خَلَقَهُمُ اللَّهُ وَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ الْأَمْرِ، اللہ نے انسانیت کی تخلیق کی، تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ حنیفیت کو اپنائیں، حنیفیت، اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور مزید فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا ذکر ہوگا، اعبدوا اللہ، عبادت کا حکم ہوگا، وہاں اس سے مراد توحید ہوگا۔ جیسے یہاں اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ میری توحید کا اقرار کرو، جن و انسانیت کی تخلیق کا مقصد کہ وہ میری توحید کا اقرار کرے۔ اسی طرح یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے رب کی توحید کو مانو، رب کی توحید کا اقرار کرو اور اس کو تسلیم کرو۔ شیخ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِي، جب آپ نے اس بات کو اچھے سے پہچان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، فَعْلَمْ، تو آپ اس بات کو بھی اچھے انداز سے جان لے کہ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، کہ عبادت کو اگر عبادت کہا جاتا ہے تو صرف اور صرف توحید کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کہ جیسے أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ طَهَارَةٍ، کہ نماز کو اگر نماز کہا جاتا ہے تو صرف اور صرف طہارت کی وجہ سے، کہ اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی
تو تب ہی نماز کو نماز مانا جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكَ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، جب شرک عبادت میں داخل ہو جاتا ہے تو شرک اس عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، حدث کی طرح کہ جب وہ طہارت میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں ہیں اور یہ کہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال تباہ و برباد کر دیے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور یہ مشرک جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ ابھی ہم اس اگر مقدمہ کو دیکھیں جو اب تک شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا تو اس میں 3 باتیں نہایت ہی اہم ہیں جن کا شیخ رحمہ اللہ نے بڑے بہترین اسلوب کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی وہ کہ صرف اور صرف اللہ کی جائے، یعنی عبادت اور توحید کی غرض سے، عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری بات کہ عبادت جو ہے وہ توحید کے ساتھ ہی درست مانی جائے گی، اگر توحید ہے تو تب ہی عبادت کو درست سمجھا جائے گا، اگر توحید نہیں ہے تو عبادت درست نہ ہوگی۔ تیسری بات کہ اگر شرک عبادت کے اندر داخل ہو جائے گا تو شرک کا دخول ساری کی ساری عبادت کو خراب کر دے گا، وہ ساری کی ساری عبادت فاسد ہو جائے گی، وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ عبادت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے تو اس کے لیے 2 شرائط ہیں، پہلا اخلاص اور دوسری متابعت۔ اخلاص کے اندر مزید 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان شرک اکبر سے پاک ہو اور دوسرا شرک اصغر سے پاک ہو۔ اخلاص میں 2 چیزیں شامل ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑے شرک سے بچائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ کرے، جس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر مجھے اپنی امت پر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ریاکاری میں واقع ہو جائیں گے، وہ جو کہ شرک اصغر ہے۔ لہذا شرک اصغر جو ہے، ریاکاری جو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کو شرک اصغر کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کی چاہت کو اپنی طرف لے کر آئے اور لوگ اسے چاہنے لگیں، لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگیں اور لوگ اس کو ایک عبادت گزار، ایک سخی، ایک مجاہد اور ایک بڑا عالم کہیں۔ تو اب عمل تو یہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عمل کے اندر جب اس نے ریاکاری والا عنصر شامل کیا تو اس ریاکاری والے عنصر نے اس کے عمل کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے اگر عمل محفوظ ہوگا تو اس کو ہم اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل کہیں گے۔ پہلی شرط عبادت کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہو، دوسری شرط وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہو، آپ کی اتباع میں ہو، وہ عمل آپ کے طریقے پر ہو۔ اگر آپ کے طریقے پر وہ عمل نہیں ہے تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا ہوگا تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اخلاص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کرنا، یہ دونوں اہم چیزیں ہیں عبادت کی قبولیت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات کی تخلیق کی، اور موت و حیات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ رب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سا شخص اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل لے کے آتا ہے۔ اچھے عمل لے کے آنے والا وہ کون ہے، بس اللہ اس کی پہچان کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایکم احسن عملا اخلصہ واصوبہ، کہ اچھے عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص سے کیا گیا ہو اور وہ عمل
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर अमल में इखलास तो है लेकिन वो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है तो तब उस अमल को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उस अमल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की निशानदही तो की गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वो अमल किया गया है, लेकिन उस अमल के अंदर इखलास नहीं है तो तब भी उस अमल को रद्द कर दिया जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें अमल के अंदर होंगी, एक इखलास और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबअत, आपकी इत्तिबा, आपकी पैरवी, तो तब अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल फरमाएंगे। तो आप इस बात को अच्छे से समझिए, अन्नल इबादत ला तुसम्मा इबादतन इल्ला मअत तौहीद, कि इबादत को इबादत तब ही कहा जाएगा कि जब उस इबादत में तौहीद हो। अगर उस इबादत में तौहीद नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको इबादत तस्लीम नहीं करेंगे। आप इसकी मिसाल इस अंदाज से समझें कि एक शख्स वो रोज़ेदार है, रोज़ों का पाबंद है, लेकिन वो शख्स गैरुल्लाह के लिए जानवर भी ज़बह करता है। अब जब उसने गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह किए, अल्लाह के गैर के लिए कब्रों पर जाकर, मज़ारों पर जाकर, दीगर अंदाज से, अब उसका ये जो जानवर ज़बह करना है गैरुल्लाह के लिए, तो ये जानवर ज़बह करना, उसके जो रोज़ों वाली इबादत है, वो सारी की सारी इबादत जो है वो ज़ाया हो जाए। क्यों? कि उसने इबादत में शिरक की आमेज़िश की है। इसी तरह एक शख्स वालिदैन का फर्मा बरदार है, बेहद खिदमत करता है, वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, उनकी इताअत करता है, उनका ख्याल करता है, उनके साथ सिला रहमी करता है, उनका अदब व एहतराम करता है, उनकी बात को तवज्जो से सुनता है। कितना अच्छा अमल है, एक अजीम अमल है, एक अजीम अमल। लेकिन इसके साथ साथ वो कब्रों का तवाफ़ भी कर रहा है, वो मीदारों के गिर्द घूम भी रहा है। शिरक जब उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ तो उसकी जो भी इबादत थी, अब देखें कितना अजीम अमल है वालिदैन की खिदमत करना, तो वो अमल जो है उसका इस शिरक करने की वजह से ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद शेख रहमहुल्लाह ने फरमाया, अन्ना सलात ला तुसम्मा सलातन इल्ला मअत तहारा, कि नमाज को नमाज उस वक्त कहा जाएगा जब नमाज तहारत के साथ पढ़ी जाएगी। एक शख्स बेवुदू होकर, यानी उसने वुदू नहीं किया और उसने नमाज पढ़ी है, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, पांचों नमाजें उसने बगैर वुदू के पढ़ ली, क्या हम उसकी नमाज को नमाज कहेंगे? नहीं, हम उसकी नमाज को नमाज नहीं कहेंगे। क्यों? कि उसने नमाज की जो अहम और पहली और बुनियादी शर्त थी वो क्या था कि वुदू करके नमाज पढ़ी जाए। अब हालांकि उसने असर की नमाज में रुकू, सुजूद, क़याम और दुआएं और कुरान पाक की तिलावत, हर कुछ, हर नमाज में उसने ये सब कुछ पढ़ा, हर नमाज में उसने अल्लाह का जिक्र किया, लेकिन उस नमाज को उसने वुदू करके नहीं पढ़ा जो नमाज की बुनियादी और अहम तरीन शर्त थी। अब उसकी ये पूरी नमाज, अगरचे वो अपना वक्त भी लगा चुका, अगरचे उसमें जिक्र भी कर चुका, अगरचे उसमें तिलावत भी कर चुका, लेकिन उसका कुछ अजर नहीं पाएगा। क्यों? कि उस शख्स ने जो अल्लाह का पहला और बुनियादी हुक्म था कि नमाज पढ़ने के लिए वुदू करना है और वुदू के बगैर नमाज नहीं होगी, तो लिहाजा उसने वुदू ही नहीं किया। इस वुदू ना करने की वजह से उसकी सारी की जो सारी इबादत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदे को तौहीद का हुक्म दिया, उसको कहा कि सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारना है, एक अल्लाह के सामने झुकना है, शिरक की आमेज़िश अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी। अगर कोई शख्स इबादतें तो करता है लेकिन उस इबादत के साथ साथ वो गैरुल्लाह को भी पूजता है, वो शिरक के काम भी करता है, तो इस शिरक की वजह से तौहीद के ना होने की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी सारी इबादतों को ज़ाया फरमा देंगे। क्यों? उसकी इबादत के अंदर शिरक दाखिल हो गया। इस तरह शेख रहमहुल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, फ़इज़ा दख़ल शिरक फ़िल इबादा फ़सदत, कि जब शिरक इबादत में दाखिल हो जाए तो इबादत को ख़राब कर देता। अल इबादा यहाँ अलिफ लाम जिन्स का, यानी हर किस्म की इबादत, हर किस्म की इबादत, हर किस्म की इबादत जो है वो शिरक की वजह से ज़ाया हो जाती। कल हदस इज़ा दख़ल फ़ी तारा, उसी हदस की तरह कि जब वो तहारत में दाखिल हो जाए। आप इस बात को इस अंदाज से समझें कि एक शख्स जो है वो नमाज की अदायगी कर रहा है, वुदू किया उसने, अच्छा वुदू किया, वुदू करने के बाद उसने नमाज का आगाज़ किया। जैसे ही उसने नमाज आगाज़ की, 2 रकतें, मसलन असर की नमाज उसने पढ़नी थी, 2 रकतें उसने पढ़ी हैं, उसका वुदू टूट गया। अब वुदू टूट जाने की वजह से वो पूरी की पूरी नमाज जो है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, वो सारी नमाज ख़त्म हो जाएगी। वो नमाज उसकी, अब उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा लौटाना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स इबादत तो अल्लाह के लिए कर रहा है लेकिन उसी इबादत के अंदर, उसी काम के अंदर शिरक की आमेज़िश करेगा तो वो उसका
جو یہ کام ہے شرک کو داخل کرنا، وہ اس کی ساری عبادت کو ختم کر دے، اگرچہ اس نے اس عبادت کو بڑے بہترین انداز سے کیا ہو، خوب اچھے طریقے سے کیا ہو، تو اس کی یہ عبادت تب بھی ضائع ہو جائے گی۔ آپ اس بات کو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ملینز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ملینز روپے، بلینز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پر ایک 20,000 30,000 یا 50,000 تک کی بکری ذبح کرتا ہے، بکری ذبح کرے گا جو غیر اللہ کے نام کی ہوگی۔ یہ 50,000 کی جو بکری ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر، وہ اس کی ملینز اور بلینز کی جو انویسٹمنٹ ہے جو اس نے اپنے لیے اللہ کی خاطر کی ہے، اللہ کے راستے میں کی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ کس طرح کہ جس طرح اگر دوران نماز حدث واقع ہو جائے تو حدث واقع ہونے کی وجہ سے باقی جو نماز انسان پڑھ چکا ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہی مثال ایک عقلی مثال ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے اس توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس جیسی بات قرآن پاک میں کی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک قاعدہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کی کھیتی کٹ جاتی ہے یا ان کے جو جانور ہیں، جو انہوں نے جانور بنائے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، پھر یہ ان میں سے حصہ بناتے ہیں، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ غیر اللہ کے لیے، اپنی کھیتی کی کٹائی کے بعد کہ یہ حصہ اللہ کے نام پر اور یہ حصہ غیر اللہ کے نام پر۔ تو جب یہ تقسیم کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، کہ جو حصہ انہوں نے اپنے لیے اپنے شریکوں کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ حصہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اب اس میں سے جو حصہ یہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نہیں لیتا، وہ بھی ان کے شریکوں کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں یہ چاہتے ہیں کہ عبادت اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر عبادت کے اندر کسی بھی قسم کی تھوڑی سی مقدار میں بھی شرک کی آمیزش ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ آمیزش گوارا نہیں ہے، اللہ ساری کی ساری عبادت کو رد کر دیں گے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ۔ جب آپ نے اس بات کو اچھے سے جان لیا کہ شرک جب عبادت میں داخل ہو جائے، عبادت میں خلط ملط ہو جائے، افسدها، تو شرک اس عبادت کو خراب کر دیتا ہے، اس عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور شرک جو ہے وہ عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے، عبادت بھی خراب اور وہ عمل بھی ضائع۔ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور وہ جو مشرک ہے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں بھڑکنے والوں میں سے ہو جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، آپ نے اس بات کو اچھے سے پہچان لیا کہ ان باتوں کو جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا، آپ کے لیے لازمی تھا کہ آپ ان باتوں کو جانیں۔ اب آپ دیکھیں شیخ رحمہ اللہ سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کر کے، چھوٹے چھوٹے مقدمات پیش کر کے آپ کو ایک اصل نتیجے کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور یہاں اس بات کی وضاحت کر دی کہ جب آپ اس بات کو پہچان چکے ہیں کہ شرک جب عبادت میں داخل ہوتا ہے افسدہا، تو اس عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ احبط العمل، اور شرک جو ہے وہ عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، کس سے مخاطب ہے اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ بھی شرک کرتے اللہ آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دیتا۔ اب خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کے بعد یہ خطاب ہر امت کے ہر فرد کے لیے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے عمل کے اندر اپنی عبادت میں شرک کو داخل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عبادت کو ضائع کر دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے بندے کو خسارہ پانے والے لوگوں میں لکھ دیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اب جو شرک کا مرتکب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دی، یعنی وہ بندہ مشرک جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف نہیں کریں گے
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیے ہیں تو جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے، یہ اللہ کی مرضی۔ لیکن شرک جو ہے اس کو رب باری تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کو رب باری تعالیٰ بخشیں گے نہیں۔ لہذا اس شرک سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ ہماری عبادت بھی محفوظ رہے، ہماری محنت، ہم نے جو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہوتا ہے وہ مال بھی ہمارا، اس کا ہم اجر پا سکیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک قسم کی عبادت ہماری محفوظ رہے تو شرک سے دور جانا ہوگا اور توحید کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ شیخ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، سب سے اہم چیز جو آپ پر لازم تھا وہ ان تمام امور کی معرفت تھی۔ وہ کیا؟ کہ آپ اس کو اچھے سے جانیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، توحید کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان شرک کا مرتکب ٹھہرتا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب آپ نے یہ باتیں جان لی ہیں، یعنی یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ شیخ رحمہ اللہ نے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے مقدمات رکھے ہیں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، تو اب شیخ رحمہ اللہ اصل بات کی طرف آتے ہیں جس غرض سے شیخ نے اس کتاب کو، اس چھوٹے سے مختصر سے رسالے کو لکھا۔ فرمایا لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ وہی شرک باللہ، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس شبکہ کہتے ہیں شیطان کی رسی، شیطان کے چال، اصل شبکہ جو ہے یہ اس دھاگے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو شکاری سمندر کے اندر پھینکتا ہے اور سمندر کے اندر پھینک کر مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، یہ وہ جال ہے، یہ وہ پھندا ہے جو شکاری استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح یہ شیطان کا ایک پھندا ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو۔ شیطان انسان کے سامنے پھندے پھینکتا ہے تاکہ وہ اس میں پھنسے اور اپنے آپ کو شرک میں داخل کر لے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس شرک کے پھندے سے بچا لیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ چند قواعد، مزید فرمایا وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ 4 قواعد ذکر اللہ تعالیٰ فی کتابہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ 4 جو قواعد ہیں ان کو اچھے سے یاد کریں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ذکر کی۔ 4 قواعد یعنی وہ قواعد جو ایک دین کے معاملے کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ قواعد یہ قاعدت ان کی جمع ہے جو کہ اساس اور بیس اور بنیاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ یہ 4 قواعد ایسے ہیں کہ جس پر دین کے معاملے کی بنیاد ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان قواعد کو، دین کی ان اساسوں کو اچھے سے سمجھیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ کہاں سے ذکر کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 قواعد کو اپنی پاک کلام میں ذکر کیا۔ یعنی شیخ رحمہ اللہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، بلکہ شیخ رحمہ اللہ نے قرآن پاک سے ان قواعد کے دلائل اکٹھے کیے اور آپ کے سامنے وہ قاعدے کی صورت میں پیش کیا تاکہ آپ کو قرآن پاک کے وہ دلائل یاد کرنا نہایت ہی آسان ہو۔ اگر ہم یہ 4 قواعد بہترین انداز سے سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کی معرفت عطا کریں گے اور شرک سے ہم کو محفوظ فرمائیں گے۔